اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ 8 ستمبر 2022 کو برطانیہ کی ملکہ الزبیتھ دوم کا انتقال ہو چکا ہے اور تقریباً ساری دنیا اس موت کو قدرتی موت سمجھ رہی ہے۔ لیکن اگر ہم آپ کو کہیں کہ ملکہ برطانیہ کی موت پہلے ہی طے شدہ تھی تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یقیناً یہ سن کر آپ کو زوردار جھٹکا لگے گا، لیکن یہی حقیقت ہے جسے ہمیں ماننا پڑے گا، کیونکہ پیشگوئیوں کے حوالے سے مشہور کارٹون سمپسن نے اس موت کی پیشگوئی آج سے کئی سال پہلے کر رکھی تھی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے اور اس بات کا ثبوت کیا ہے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کی ویڈیو میں ہم یہی ثبوت دینے والے ہیں، جس کو دیکھ کر یقیناً آپ بھی چونک جائیں گے اور سوچ میں پڑ جائیں گے کہ کیا ملکہ کی موت حادثاتی تھی یا انہیں باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ دنیا سے رخصت کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، ملکہ برطانیہ الزبیتھ دوم دنیا کی سب سے طاقتور اور عمر رسیدہ ملکہ تھی، جنہوں نے نہ صرف برطانیہ بلکہ دیگر 14 ملکوں پر بھی 70 سال حکمرانی کی۔ لیکن پوری دنیا اس وقت صدمے میں چلی گئی جب اچانک شاہی خاندان نے ان کی موت کی خبر سنائی۔ اس خبر کا غم دنیا میں ابھی باقی ہی تھا کہ کچھ ایسی تصاویر اور ویڈیوز سامنے آئیں جن کے وجود نے پوری دنیا کے ہوش اڑا کر رکھ دیے، کیونکہ یہ کوئی عام تصاویر یا ویڈیوز نہیں تھی بلکہ مشہور زمانہ کارٹون سمپسن کا ایک کلپ اور کچھ تصاویر تھی جن میں ملکہ برطانیہ کی وفات کی تاریخ آج سے کئی سال پہلے ہی بتا دی گئی تھی۔ اس کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمپسن فیملی کار میں سفر کر رہی ہے اور تیز رفتاری کی وجہ سے یہ گاڑی گھر کا گیٹ توڑ کر اندر داخل ہو جاتی ہے اور سامنے موجود ایک شاہی سواری کو ٹکر مارتی ہے، جس سے وہ سواری وہیں گر جاتی ہے اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ اس سواری سے ملکہ برطانیہ نکلتی ہیں۔ لیکن ذرا غور کیجیے، جب وہ باہر آتی ہیں تو ان کے پیچھے سواری پر 8/9/2022 یعنی 8 ستمبر 2022 لکھا ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی دن ہے جس دن ملکہ برطانیہ کی موت ہوئی۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ملکہ برطانیہ کے گارڈ سمپسن کو مارتے ہیں اور حیران کن طور پر ان سپاہیوں نے بھی بالکل وہی وردی پہن رکھی ہے جو موجودہ شاہی خاندان کے سپاہیوں کی ہے، جو بذات خود ایک حیران کن پیش گوئی ہے۔ اس کلپ کے آخر پر دکھایا جاتا ہے کہ ملکہ ایک بیڈ پر لیٹی ہوئی ہیں اور ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ ملکہ کا آخری وقت ہے، اور قابل غور بات یہ ہے کہ یہاں بھی بالکل وہی تاریخ سامنے لکھی ہوئی دکھائی گئی ہے جس تاریخ کو ان کا انتقال ہوا۔ اس کے علاوہ ایک اور کلپ بھی وائرل ہو رہا ہے جس میں دکھایا جاتا ہے کہ ملکہ الزبیتھ کے ساتھ ایک عورت بیٹھی ہے جس نے مخصوص قسم کے کپڑے پہن رکھے ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایسا ہی منظر حقیقت میں بھی ریکارڈ ہو چکا ہے، جس میں کوئین کے ساتھ بیٹھی عورت نے بالکل وہی لباس پہنا ہے جو کلپ میں دکھایا گیا تھا، یہاں تک کہ گلے میں موجود ہار اور آنکھوں پر لگی اینک بھی وہی ہے جو کئی سال پہلے سمپسن میں دکھائی گئی تھی۔ ناظرین گرامی، یقیناً یہ حادثاتی واقعات نہیں ہو سکتے، بلکہ ضرور ان کی پلاننگ پہلے سے ہی کی گئی ہوگی، اور اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ملکہ کی موت حادثاتی تھی یا پھر انہیں خود موت کی جانب بھیجا گیا؟ یہ وہ سوال ہے جو معاملے کو مزید الجھا رہا ہے، کیونکہ شاہی خاندان ان کی موت کے حوالے سے واضح جواب دینے سے قاصر ہے۔ شاہی محل کے مطابق ملکہ برطانیہ اپنی رہائش گاہ پر پرسکون حالت میں خالق حقیقی سے جا ملی، مگر برطانوی میڈیا رپورٹس کے مطابق انہیں چند بیماریاں لاحق تھیں، جیسا کہ ایک میگزین کے مطابق زندگی کے آخری ایام میں ملکہ الزبیتھ کی اعصابی قوت نے کام کرنا محدود کر دیا تھا، جس وجہ سے ان کے متعدد جسمانی اعضاء ٹھیک سے کام نہیں کر رہے تھے۔ دوسری جانب ڈیلی میل نے اپنی رپورٹ میں ایک ڈاکٹر کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ممکنہ طور پر ملکہ الزبیتھ دوم کو خون کی بیماری لاحق ہو گئی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ ملکہ برطانیہ کے دل اور دماغ میں خون جمع ہو گیا تھا، جس وجہ سے ممکنہ طور پر ان کی موت ہوئی۔ تاہم اس حوالے سے شاہی خاندان اور برطانوی حکومت نے کوئی وضاحت نہیں کی، یہی وجہ ہے کہ یہ معاملہ مزید الجھتا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ اس کارٹون کا تخلیق کار میتھ گروننگ ہے، جو ایک ملحد ہے۔ اس بات کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ اس دنیا میں خدا کے حوالے سے یقین رکھنے والے آپ کو مختلف قسم کے لوگ ملیں گے، جن میں سے ایک فرقہ کہتا ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے اور وہ اللہ ہے۔ اللہ ہے یا بھگوان ہے، مطلب یہ کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ضرور ہے، اور مسلمانوں کے نزدیک اس کائنات کو بنانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور یہی بات حق پر ہے۔ اس گروہ کے علاوہ دوسرا گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے، یعنی اتنی بڑی کائنات کو بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ سمپسن کارٹون کا مالک ان دونوں عقیدوں پر یقین نہیں رکھتا،
बल्कि ये किसी तीसरे अकीदे पर यकीन रखता है जिसे इंग्लिश में इज्म का नाम दिया जाता है। इस अकीदे को मानने वाले लोगों का कहना है कि इस कायनात को बनाने वाला कोई जरूर है, लेकिन इस कायनात को बनाने वाले की मौजूदगी नामालूम है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि सिम्पसन कार्टून की बेशुमार पेशगोइयां सही साबित हो चुकी हैं, लिहाजा इस तमाम सूरत हाल का जायजा लेते हुए सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये पेशगोइयां कैसे पूरी होती हैं। इस बारे में 3 मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। जैसा कुछ लोग कहते हैं कि ये शैतानी या दजाली कार्टून है और इस कार्टून सीरीज के मालिक मैथ ग्रोनिंग को शैतान की तरफ से वहम होता है कि फलां काम मुस्तकबिल में होगा। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि मैथ ग्रोनिंग माहिर इल्म नजूम है और वो इस इल्म के जरिए जान लेता है कि फलां का काम फलां वक्त में होगा। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि ये सब कुछ पहले ही मैनेज कर लिया जाता है, कि जो बिल्कुल मुमकिन है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहूदियों के पास चाहे दुनिया का एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन इनके पास दुनिया की सुपर पावर टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए ये पूरी दुनिया में अपना शैतानी खेल खेलते रहते हैं। इल्यूमिनाती जैसी यहूदियों की कई तंजीमें हैं जो मजहब के हवाले से वही अकीदा रखती हैं जिस अकीदे की पैरवी मैथ ग्रोनिंग करता है। इस कार्टून सीरीज को यहूदी चलाते हैं और इनका तरीका वारदात ये होता है कि जिस शख्स से इन्होंने काम लेना होता है उसके साथ पहले ये डील करते हैं, और अगर वो डील पर राजी हो जाता है तो फिर ये लोग इस मामले या वाक़े को मीडिया और कार्टून के जरिए प्रिडिक्शन कर देते हैं ताकि पूरी दुनिया को ये यकीन दिला सकें कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ भी इन्होंने मुआहदा किया था कि अगर हम आपको अमेरिका का सदर बना दें तो आपको हमारे ये काम करने होंगे, जिस पर पहले तो आर्नल्ड मान गए, लेकिन जब उन्हें इस डील के साइड इफेक्ट्स का इल्म हुआ तो उन्होंने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से यहूदियों ने आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को छोड़कर सदर बुश को अमेरिका का सदर बना दिया। तारीख इस बात पर गवाह है कि सदर बुश ने मुसलमानों के खिलाफ कितने जहरीले काम किए थे। जैसा कि ग्रेटर इसराइल के लिए जितना काम बुश ने किया, इस तरह किसी और ने नहीं किया। इसी तरह जो बाइडेन से भी डील की गई थी कि आपने इसराइल के लिए ये काम करने हैं, इसलिए कार्टून के जरिए इसकी प्रिडिक्शन भी की गई। आप अच्छी तरह जो बाइडेन के मुतालिक पढ़ें कि जब से वो अमेरिका का सदर बना है वो इसराइल के लिए क्या कुछ कर रहा है। यहां तक कि जितना काम वो इसराइल के लिए कर रहा है, शायद इतना काम खुद अमेरिका के लिए भी नहीं कर रहा। इसी तरह ग्रेटर इसराइल के लिए यह भी जरूरी था कि अरब ममालिक में बगावत शुरू की जाए, जिसके लिए इन्होंने शाम का इंतखाब किया। आज शाम के बशिंदे ये बात तस्लीम करते हैं कि यह बगावत किसी बहुत बड़े मंसूबे के साथ की गई है। इन्होंने पाकिस्तान के मुतालिक भी यह पेशगोई की थी कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, यानी कार्टून सीरीज में बलोचिस्तान और कराची को पाकिस्तान के नक्शे से अलग करके दिखाया गया था। ये बात भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि सन 2014 और 15 में कराची में दहशतगर्दों ने कैसी तबाही मचाई थी। ये तो अल्लाह पाक का करम और पाक आर्मी की बुलंद हिम्मत है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी जैसी लानत से पाक हो गया, वरना शायद ये पेशगोई भी पूरी हो जाती। प्यारे दोस्तों, इन तमाम बातों के बाद इस बात में कोई शक नहीं रह जाता कि ये कार्टून यकीनन दजाली कार्टून है जिसकी सरबराही यहूदी तंजीम इल्यूमिनाती कर रही है और दुनिया को अपने निजाम के नीचे चलाने के लिए सरगर्म है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को इन दजाली फितनों से अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन।